ابن عازب بہت مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہما، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا فلان، اے شخص، تو یعنی انہی کو کہا، برا کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا، اذا اویت الی فراشک، جب تم اپنے بستر پر آؤ تو فقل، تو کہو، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت فإنک ان مت من لیلتک مت علی الفطرہ وَأَصَبْتَ خَيْرًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دعا پڑھنے کے بعد اس رات میں تمہارا انتقال ہو جاتا ہے تو تیرا فوت ہونا فطرت پر ہوگا، یعنی اسلام پر ہوگا، اور تو بھلائی کو پہنچا، یعنی تجھے بھلائی مل گئی۔ اس دیکھ کتنے لوگ رات کو فوت ہو جاتے ہیں سوتے ہوئے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، تو ان جب بھی وہ آتے تھے ان کے ساتھ ایک ان کے ڈرائیور تھے، عالم ہیں، اور ان کے ڈرائیور ان کے ساتھ ہوتے تھے، تو وہ سالہ سال سے ان کو دیکھ رہے تھے، ٹھیک ٹھاک آدمی، عمر بھی کوئی زیادہ نہیں، 50 سال کے لگ بھگ شاید عمر ہوگی۔ تو اس دن کل پرسوں انہوں نے کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا، تو میں بالکل حیران رہ گیا۔ میں کہا تو بالکل ٹھیک ٹھاک چند دن پہلے ان کو دیکھا تھا، ان کا بالکل ویسے ہی سرخ و سفید، بڑے بالکل صحت مند، اور کہا کہ وہ رات کو سوئے اور صبح نہیں اٹھے۔ اور میں بہت واقعی مجھے اس پر، یعنی بعض اوقات انسان کو تعجب اس پر ہوتا ہے کہ کوئی علامت موت کی، کوئی درد، کسی قسم کی تکلیف، کوئی دل کا معمولی سا مسئلہ، کوئی اور انسان کے جسم میں مختلف چیزوں کی کوئی اونچ نیچ جو ہوتی ہے جس کا انسان کو معمولی سا ہی پتہ چلتا ہے، کسی قسم کی ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اور رات کو اطمینان سے سوئے اور رات کو ہلے بھی نہیں اپنی جگہ سے، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو انسان بہت دفعہ رات کو ایسے ہوتا ہے، انسان کو نہیں پتا ہوتا اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ یہ حدیث شریف متفق علیہ روایت ہے، یعنی یہ بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی۔ یہ حدیث شریف کی مضبوط ترین قسم سمجھی جاتی ہے، بہت ہی مستند ترین قسم سمجھی جاتی ہے، جس کو جو بخاری میں بھی ہو اور مسلم میں بھی، اس کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ ایسی روایات کے لیے جو نام محدثین نے تجویز کیا ہے وہ متفق علیہ، تو یہ متفق علیہ ہے۔ اور اس میں ایک اور اضافہ بھی ہے، اسی حدیث سے منسلک کر لیں اس کو، کیونکہ وہ بھی براء ابن عازب ہی کی روایت ہے، تو پوری بات ایسے لگتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے فرمایا کہ اذا اتیت مضجعک، جب تم اپنے بستر پر آؤ، یہ سونے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ آج اس کو آپ سن لیجئے اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی نیت کر لیں کہ آئندہ ہر رات ہم اسی طرح سویا کریں گے۔ کہا کہ فتوضأ، وضو کرو، سونے سے پہلے وضو کرو۔ کون سا وضو؟ اکل الصلاۃ، جیسے تو نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، نماز والا وضو کرو۔ ثم استجع، پھر تم سو علی شقک الایمن، پھر اپنی دائیں کروٹ پر سو۔ مطلب یہ کہ آپ آغاز دائیں کروٹ سے کریں۔ ظاہر بات ہے بہت سے لوگوں کے سونے میں ان کو پتہ نہیں چلتا، کروٹیں بدل جاتی ہیں، رات بھر انسان، مختلف لوگوں کی مختلف عادت ہوتی ہے، تو کچھ لوگ تو بہت ہلتے جلتے دائیں بائیں ہوتے ہیں، لیکن آغاز اپنے جب سونے کی نیت کر لی تو وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اپنی دائیں کروٹ کے اوپر انسان لیٹ گیا، اپنا سر، اپنا یہ والا ہاتھ، سیدھا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھیں۔ یہ حدیث میں نہیں ہے یہاں پر، لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ صرف اتنا کہ یہ دوسرے آداب سارے ملا کر ساتھ کرو۔ حدیث کے الفاظ جتنے ہیں اس میں صرف یہ ہے کہ دائیں کروٹ پر لیٹ جائے۔ وقل، اور پھر کہو یہ جو ابھی دعا پڑھی پھر سے سن لیجئے، اور اللہم اسلمت نفسی الیک، ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کرتا ہوں تاکہ آپ کو یاد بھی آ جائے۔ آپ کو اس اندازہ ہوگا کہ کتنے زبردست الفاظ ہیں اس دعا کے۔ دعا اپنے ترجمے کے ساتھ سنیے۔ اور اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں اپنا آپ تیرے سپرد کرتا ہوں، میں نے سپرد کر دیا تیرے، اپنا آپ میں نے آپ کے سپرد کر دیا۔ ووجہت وجہی الیک، یا اللہ میں نے چہرہ آپ کی طرف کر دیا، اپنی تمام توجہ آپ کی طرف کر دی، اپنی تمام رخ آپ کی طرف کر دیا۔ وفوضت امری الیک، میں نے سارے معاملات بھی آپ کے حوالے کر دیے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ مطلب یہ اگر میں اس رات میں چلا جاؤں تو میرے معاملے آپ کے حوالے، میری اولاد آپ کے حوالے، میرے خاندان آپ کے حوالے، میرے معاملات آپ کے حوالے۔ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اور یا اللہ میں نے اپنی پیٹھ کو آپ کی طرف جھکا دیا، مطلب میں آپ کا مطیع ہوں، سرنڈر کر رہا ہوں۔ رغبتاً ورہبتاً الیک، یا اللہ
تیری رحمتوں کی رغبت، تیری رحمتوں اور تیری شفقتوں کی طرف رغبت کرتے ہوئے، وہ رہبتاً الیک، اور یا اللہ تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ ایمان جو ہے وہ خوف و رجا کے درمیان ہے۔ خوف کہتے ہیں ڈرنا اللہ پاک سے، رجا کہتے ہیں امید۔ امید اور خوف دونوں ایمان کے اجزاء ہیں۔ امید کس چیز کی؟ اللہ کی رحمانیت، رحیمیت، غفوریت، اللہ تعالیٰ کا انسان کے ساتھ معاملات، اللہ پاک کی انسان پہ شفقتیں، محبتیں، اللہ تعالیٰ کا انسان پہ احسانات، یہ امیدیں ہیں ساری۔ عذاب کی اور خوف کس چیز کا؟ بعض لوگ ایک پہلو کو بیان کرتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں بعض شاعروں کا کہنا یہ علماء اللہ سے ڈراتے رہتے ہیں اور ان کو چاہیے اللہ کی یہ صرف اللہ کی رحمتوں کا بیان کریں، حالانکہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ رحمت یہ رجا ہے، امید ہے، امید کی چیزیں جتنی بیان کی جا سکتی ہیں، اور رہبہ یعنی خوف یہ ساتھ ہے۔ قرآن شریف آپ دیکھیں، حضور کو بشیر و نذیر کہا گیا کہ آپ بشارتیں بھی سنائیں گے، خوشخبریاں بھی سنائیں گے، نذیر ڈرائیں گے بھی، صحیح خبردار بھی کریں گے۔ جیسے تربیت کے دونوں پہلو ہوتے ہیں، آپ دیکھیں بچوں کی تربیت ہوتی ہے تو ان کو کچھ باتوں کی تلقین کی جاتی ہے، محبت کی جاتی ہے، کچھ چیزوں سے خبردار کیا جاتا ہے، کچھ چیزوں سے روکا جاتا ہے، تو یہ دونوں پہلو بیک وقت ہے ساتھ۔ تو رغبتاً و رہبتاً الیک، تو کہا کہ کیسے؟ تیری طرف رغبت کرتے ہوئے، ورہبتاً الیک، اور آپ سے ڈرتے ہوئے، یعنی کہ آپ کا خوف، عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، لا ملجأ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، ولا منجأ اور یا اللہ کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے، الا الیک آپ کے علاوہ۔ آمنت بکتابک الذی انزلت، میں آپ کی نازل کردہ کتاب پر ایمان لایا ہوں، ونبیک الذی ارسلت، اور آپ کے بھیجے ہوئے نبی مرسل کو میں نے تسلیم کیا۔ تو یہ یعنی ہم نبی کو میں نے مانا، آپ کے نبی مرسل کو تسلیم کیا، یہ دعا ہے اور یہ اس کا ترجمہ تھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو اس دعا کو پڑھ کے رات کو فوت ہو جائے گا، اگر اس رات کو اس کی موت لکھی ہے تو یہ فطرت کے اوپر فوت ہوگا اور بھلائی پائے گا، مطلب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بہت کچھ عطا